الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا محبوب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل ہے، جس کے ذریعے ہم نے امت محمدیہ کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ہر آنے والی نوٹیفیکیشن کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ مل جائے۔ جزاک اللہ۔ آج ہمارا ایک کافی اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ بعض حضرات اس کے متعلق بڑی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آخر حضور علیہ السلام کے مبارک دور میں جو عورتیں تھیں وہ نماز میں کس طرح بیٹھا کرتے تھیں، کیونکہ کچھ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے مبارک دور میں بھی عورتیں مردوں ہی کی طرح بیٹھتی تھیں، اور کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں، تو اس کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ جناب، ہماری جو شریعت ہے، شریعت محمدی، اس میں جو حکم ہے عورتوں کے بیٹھنے کا وہ تبرک کرنے کا حکم ہے۔ شریعت میں عورتوں کو مردوں کی طرح بیٹھنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے، کیونکہ یہ طریقہ حضور علیہ السلام سے بھی ثابت ہے تبرک کرنے کا، اور اس میں عورتوں کو بیٹھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات اس میں واضح فرمائی شریعت نے، اس میں عورتوں کو تو بیٹھنے میں آسانی ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ عورتوں میں پردے میں بہت آسانی ہے، کہ جو عورت تبرک کر کے سجدہ کرے گی، بیٹھے گی تشہد میں، تو اس میں پردے کی بہت زیادہ رعایت فرمائی گئی ہے شریعت مطہرہ میں۔ حضور علیہ السلام سے ایسا بیٹھنا بھی ثابت ہے، اور شریعت مطہرہ میں عورت کو تبرک کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے۔ جناب، حضور علیہ السلام کے دور میں عورتوں کو پہلے 4 زانوں ہو کر بیٹھنے کا حکم دیا گیا تھا، کہ جب وہ سجدہ کریں یا جب تشہد کے لیے بیٹھیں تو وہ 4 زانوں ہو کر بیٹھیں، لیکن اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے عورتوں کو سمٹ کر بیٹھنے کا حکم دیا، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ یا سیدی، حضور علیہ السلام کے دور میں عورتیں کس طرح بیٹھا کرتی تھی نماز میں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک دور میں عورتیں پہلے شروع نبوت میں عورتیں 4 زانوں ہو کر بیٹھا کرتی تھیں، لیکن اس کے بعد حضور علیہ السلام نے عورتوں کو 4 زانوں ہو کر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے عورتوں کو سمٹ کر بیٹھنے کا حکم دیا۔ اب سمٹ کر بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ جناب شیخ المحدث حضرت علامہ مولانا ملا علی قاری علیہ رحمۃ الرحمن، آپ فرماتے ہیں کہ سمٹ کر بیٹھنے سے یہ مراد ہے کہ عورتیں اپنے ٹانگوں کو دائیں جانب نکال لیں اور اپنی سرین کو حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق کہ عورتیں سمٹ کر بیٹھیں۔ جناب ملا علی قاری رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ سمٹ کر بیٹھنے سے یہ مراد ہے کہ عورتیں اپنی ٹانگوں کو دائیں جانب نکال رہیں اور اپنی بائیں سرین پر بیٹھیں، اس سے مراد یہ فرمایا گیا ہے۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے، ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عورت نماز کے لیے بیٹھے تو وہ سمٹ کر بیٹھے۔ سمٹ کر بیٹھنا اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اس میں پردے کی بہت زیادہ رعایت ہے، تو عورت کے لیے بہتر وہی کام ہے کہ جس میں پردے کی زیادہ رعایت ہو، کیونکہ ہمارا اسلام، ہماری شریعت عورت کو اسی بات کو حکم دیتا ہے کہ عورت پردہ اختیار کرے، تو نماز میں بھی جو سب سے بہتر بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ تبرک ہے۔ اب حضرت علامہ مولانا احمد یار خنائی رحمۃ الرحمن، آپ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ سمٹ کر بیٹھنے کیوں عورت کے لیے ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک تو یہ طریقہ کہ سمٹ کر بیٹھنا حضور علیہ السلام سے منقول ہے کہ آقا علیہ السلام بھی اس طرح بیٹھا کرتے تھے، اور دوسرا اس میں عورت کو پردے کی زیادہ رعایت ہے،
جبکہ مرد کے لیے جو حکم ہے علماء نے فرمایا ہے ہماری کتابوں میں کہ جو مرد حضرات ہیں وہ اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر کے اور بائیں پاؤں پر بیٹھیں گے، یہ طریقہ شاک ہے، اور ثواب بھی اسی کام میں زیادہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو۔ لیکن اس کے برخلاف جو عورتوں کے لیے حکم ہے شریعت مطہرہ میں، وہ یہ ہے کہ وہ تورک کریں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک تو آسانی بھی ہے اور دوسرا پردے کی رعایت بہت زیادہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھتے ہوئے ہمیں فی نفسہ فی زمانہ میں اس عمل کو رائج کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اسلامی بہنیں اس طریقہ کار پر پہلے عمل نہیں کرتی تھیں، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے تورک کیا کریں، کیونکہ یہ طریقہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، شریعت مطہرہ میں بھی یہ طریقہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ طریقہ منقول بھی ہے۔ تو جو مرد کو حکم دیا گیا سجدے کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی کونیوں کو زمین سے جدا رکھے گا اور اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا رکھے گا، اور جو تیسرا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو رانوں سے جدا رکھے گا۔ تو یہ طریقہ سنت مبارکہ ہے مرد کے لیے، اور عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ تورک کرے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک ضرور کیجیے تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کر کے دارین کی فلاح پائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔